اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 مارچ 2026 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے متعلق گفتگو جاری تھی، اور وہ آیات جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی ہے، ان کو ہم پڑھ رہے تھے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جان رکھیے کہ قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ شان نزول کا پتہ ہو کہ کس موقع پر نازل ہوئی، تاکہ پتہ چلے کہ اس آیت کا مصداق کیا ہے۔ مثلا جیسے ہم نے پڑھا وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا، وما ينبغي له، اور یہ آپ کی شان کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ عام آدمی جو بھی آیت سنتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ نبی علیہ السلام کو شعر کہنا نہیں آتا، حالانکہ احادیث میں نے کثرت سے آپ کو سنائے کہ بہت سارے اشعار موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کثرت سے ایسے اشعار پڑھے، خود بھی پڑھے اور اوروں کے بھی پڑھے۔ پھر نبی علیہ السلام ممبر پہ بٹھا کر حضرت حسان بن ثابت اور بہت سارے صحابہ کرام سے اشعار پڑھواتے تھے۔ وہ اتنا ہی شعر بوڑھا تھا تو یہ بات یہ تھی کہ لوگ کفار نبی قرآن کریم کو سمجھتے تھے کہ جس طرح ہم خیالی باتیں کرتے ہیں اس طرح قرآن بھی خیالی شاعری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو تم سمجھ رہے ہو شعر، یہ وہ شعر نہیں ہے، نہ اس طرح کی شاعری نبی علیہ السلام کی شان کے لائق ہے۔ تو اب آپ سیاق اور سباق سے ہٹ کر اس آیت کو پڑھیں تو گمراہ ہو جائے گا، کچھ کا کچھ سمجھے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مانی تو کچھ اور ہے، مطلب تو کچھ اور ہے۔ تو قرآن کریم میں سورت نمبر 40 ہے، آیت نمبر 78، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان نبیوں میں سے کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا۔ تو وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو نبی علیہ السلام سے بہت سارے نبیوں کے احوال بیان ہی نہیں کیے اللہ نے، تو نبی علیہ السلام کا علم تو پھر پورا نہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ بہت سارے انبیاء کے حالات تمہیں بتائیں اور بہت ساروں کے نہیں بتائے۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان نبیوں میں سے کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال بیان نہ فرمایا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اس قرآن کریم میں 1,24,000 پیغمبروں کے نام نہیں ہیں، ذکر نہیں ہے، تذکرے نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کا ذکر کیا ہے؟ کسی کا نہیں۔ یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ نبی علیہ السلام کو نہیں پتا۔ بھئی شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تمام پیغمبروں سے ہوئی ہے، اور ہر پیغمبر کو دیکھا ہے، ہر ایک پیغمبر سے ملاقات کی ہے، ہر پیغمبر نے اپنا پورا قصہ سنایا ہے، پھر سارے پیغمبروں کو نماز پڑھائی ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو سب کو جانتے ہیں، تو حدیث سے ثابت ہے۔ تفسیر ساوی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ تمام انبیاء کو تفصیلاً جان لیا، کیونکہ نہ جانے وہ سب پیغمبر آپ ہی سے پیدا ہوئے۔ دیکھو جی تفسیر ساوی، وہ سب پیغمبر تو آپ سے ہی پیدا ہوئے ہیں، تو آپ اس کو نہیں پہچانتے ہوں گے۔ اور شب معراج بیت المقدس میں آپ کے مقتدی بنے، یہ علم مکنون ہے، اور ان پیغمبروں کے قصے چھوڑ دیے امت کے لیے، امت کو نہیں بتائے۔ نبی علیہ السلام کو تو پتہ ہے۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 5 صفحہ 197۔ مرقات شرح مشکات ملا علی قاری، یہ کلام اس آیت کے خلاف نہیں، منہم من لم نقصص علیک، کیونکہ نفی تو علم تفصیلی کی ہے اور ثبوت علم اجمالی کا ہے، یہ نفی وہی ظاہر قرآن کی ہے اور ثبوت وہی خفی حدیث کا ہے۔ تو بھئی قرآن میں مطلب یہ ہے کہ پورا سارے انبیاء کے قصے بیان نہیں ہوئے، نبی علیہ السلام تو حدیث میں تو اور بھی زیادہ تفصیلات ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں
کلا، ہرگز نہیں، نقصص علیک من انباء الرسل ما تثبت به فؤادک، اور سب کچھ ہم تم کو رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں۔ اس آیت کا کیا کریں گے؟ اس آیت میں کہا سب رسولوں کا ذکر نہیں ہے، اور دوسری آیت میں کہا کہ سب رسولوں کا ذکر سناتے ہیں آپ کو، اب کیا ہوگا؟ تو اس لیے کہتے ہیں قرآن کو پورا پڑھنا چاہیے، آدھا نہیں پڑھنا چاہیے کہ اپنی مرضی سے باتیں جو ہیں وہ اپنی مرضی والی آیت لے لی اور جو آیت مرضی کے مطابق نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہی قرآن کریم میں ہے کہ اس میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان نبیوں میں سے کسی کا حوال تم سے بیان فرمایا، کسی کا حوال بیان نہیں فرمایا۔ دوسری جگہ سورت نمبر 11 آیت نمبر 120 قَلَّ نَقْصُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبِّتْ بِهِ فُؤَادُكَ، اور سب کچھ ہم تم کو رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں۔ تو ایک جگہ آیت میں ہے کہ کچھ کا ذکر ہے اور کچھ کا نہیں، دوسری جگہ ہے کہ سب کا۔ تو اعتراض کرنے والا اپنی مرضی کی جگہ سے اعتراض اٹھاتا ہے کہ بھئی یہ ہے اور ادھر سے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ما زجتبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، جس دن جمع فرما دے گا رسولوں کو پھر فرمائے گا تم کو کیا جواب ملا؟ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ تو ایک آیت یہ اٹھا کر لاتے ہیں، اور آیت کی طرز استدلال کیا ہے؟ طرز استدلال یہ کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اس کی دو توجیہات بیان کی۔ سب سے پہلے تفسیر خازن، پس اس قول کی بنا پر پیغمبروں نے اپنی ذات سے علم کی نفی کی، اگرچہ وہ جانتے تھے، کیونکہ ان کا علم اللہ کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بات یہ ہے کہ جس حالت میں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور رسولوں کا علم عطائی ہے، تو رسولوں کے علم کو اللہ کے علم سے کیسے نسبت دی جائے؟ ان کو جو کچھ ملا ہے اللہ نے دیا، ذات سے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اس لیے نسبت نہیں دی جا سکتی۔ پھر تفسیر مدارک میں ان انبیاء نے عرض کیا ادباً، یعنی ہمارا علم تیرے علم کے ساتھ ساخت ہے، وہی معاملہ، یعنی وہی چیز کہ ہمارے علم کی تیرے علم کے آگے کیا حالت ہے، ہمیں تو جو کچھ ملا ہے آپ سے ملا، ہم آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی، تو اس ذاتی اور عطائی کو سمجھنے کدھر بھی مسئلہ نہیں آئے گا۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی وہ لکھتے ہیں انبیاء کرام نے جب جان لیا کہ اللہ عالم ہے، بے علم نہیں، حلیم ہے، سفی نہیں، انصاف والا ہے، ظالم نہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ ان کی بات نہ تو بھلائی کا فائدہ دے گی نہ مصیبت کو دفع کرے گی، یعنی نہ فائدہ پہنچانے والے ہیں ذاتی طور پر، نہ ذاتی طور پر مصیبت کو ہٹانے والے ہیں۔ اگر ذاتی طور پر کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اگر ذاتی طور پر مصیبت کو کوئی ہٹانے والا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی معجزتاً اگر کسی نبی سے یہ کام کروائیں تو کمال رب کا ہے، تو اپنی ذات سے علم کی نفی کرتے ہیں۔ پھر تفسیر بیضاوی کہا گیا کہ آیت کے یہ معنی ہے کہ ہم کو تیرے علم کے مقابل علم نہیں، تو اللہ کے علم کا مقابلہ کون کیسے کرے گا؟ اللہ نے سب کچھ بھی اگر کسی کو دے دیا تب بھی جس کو دیا اس کا علم عطائی، اس کا علم ذاتی۔ اب مناسبت کدھر ہے کہ اس کے دیے ہوئے کے بغیر اس کے پاس کچھ نہیں، تو مناسبت ہرگز ممکن نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کو علم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے علم دیتا ہے۔ یہ انبیاء نبی علیہ السلام نے جو ساری خبریں بتائیں، قیامت تک کی ساری خبریں بتائیں، یہ امام مہدی کے آنے تک، یہ اس امت میں کیا کیا کچھ ہوگا، ایک ایک چیز کی خبر، تو کیا یہ خبر آئندہ کی نہیں؟ بس کمال یہ ہے
یا بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے بتانے سے بتا رہے ہیں، یہ علم ان کا ذاتی نہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم نہیں ہے تو قیامت تک کی خبر بتائی، یوم حشر میں کیا ہوگا، پورے حشر میں، پھر جنت میں کیا کیا ہوگا، سارا کچھ بتایا ہوا۔ تفسیر روح البیان شیخ اسماعیل حقی فرماتے ہیں جواب قیامت کے بعض موقعوں میں ہوگا، اور اس کے بعد حواس قائم ہوں گے تو اپنی قوموں پر گواہی دیں گے کہ ہم نے رسالت کی تبلیغ فرما دی اور ہماری قوم نے کیا جواب دیا۔ پھر سورہ احقاف ہے، آیت نمبر 9، قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اب اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو کچھ نہیں پتا، ان کو تو اپنا نہیں پتا ہے، تو وہ لوگوں کو کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو کیا یہ نہیں پتا کہ قیامت کے دن شفاعت کا درجہ کس کو ملے گا؟ نبی علیہ السلام کو یہ نہیں پتا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں، سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ کیا نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ جنت میں جا کر سب سے پہلے کھانے کو کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے کون سی سورت کی تلاوت کرے گا؟ یہاں بات یہ ہے ذاتی اور عطائی، پھر ذاتی اور عطائی، کیونکہ پھر قرآن کریم کی بہت ساری آیات کی مخالفت آتی ہے۔ دیکھیں نا، لا یحیطون بشیء من علم الغیب الا بما شاء مما اخبر به الرسل، یہ لوگ علم غیب کو نہیں گھیر سکتے۔ دیکھیں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من الرسل من یشاء، اللہ کی یہ شان نہیں ہے اے عام لوگوں کہ آپ کو غیب کا علم دے، ہاں اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے۔ تو پھر اس آیت کے ساتھ کنٹرڈکشن آ جائے گی، ادھر کہا نہیں جانتا، ادھر کہا جانتا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تم کو سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور تم پر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہاں کنٹرڈکشن پھر آ جائے گی، مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو اس کتاب میں ہم نے نہ لکھ دی ہو۔ یہاں کنٹرڈکشن آئے گی، وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، پھر کنٹرڈکشن آئے گی، نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب میں نازل کیا ہے ہر چیز کا کھلا کھلا بیان۔ پھر نفی آ جائے گی۔ تو قرآن کریم میں جہاں دو آیات متصادم آتی ہوں، تعارض آ جائے، پھر آپ کیسے کہیں گے کہ یہی بات ٹھیک ہے؟ پھر تو دوسری آیت کو غلط قرار دے دیں گے۔ پھر دیکھیں فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدٍ إِلَّا مِنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کی، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا۔ پھر وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ادھر آیت الگ ہے، ادھر الگ ہے۔ اگر مان لیں کہ نبی علیہ السلام کچھ نہیں جانتے تو پھر ان آیتوں کا کیا کریں؟ تو سیدھی سیدھی بات سمجھ لیں، جہاں انکار ہے وہاں ذاتی انکار ہے، علم میرا اپنا نہیں، اپنا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے اس کا ہے، خود سے میں کچھ نہیں جانتا۔ اب دیکھیں نا یہاں جو لفظ آیا ہے وہ بھی لا ادری آیا ہے، خود سے نہیں جانتا ہوں، وما ادری میں نہیں جانتا، اپنا کہتے ہیں نا، اپنا کہتے ہیں میں نہیں جانتا، خود سے میں نہیں جانتا ہوں، خود سے نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جانتے ہی نہیں ہیں، سارے قیامت تک کے واقعات کس نے ہمیں بتائے؟ تو اگر نہیں جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ، پھر ہمیں بتایا کیسے؟ تفسیر ساوی جلد نمبر 5، اور ان سے مومنین اور کافروں سے دنیا اور آخرت میں کیا کیا جائے گا؟ ان سے اور مومنین سے، کافروں سے دنیا
اور آخرت میں علم ذاتی کی نفی کی ہے۔ تفسیر خازن فرماتے ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی تو مشرک خوش ہو گئے، کہنے لگے لات و عزیٰ کی قسم، ہمارے اور حضور علیہ السلام کا تو ایک جیسا حال ہے، ہمیں بھی نہیں پتا، ان کو بھی نہیں پتا، ان کو ہم پر کوئی ذاتی اور بزرگی نہیں۔ اگر وہ قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ کر نہ کہتے ہوتے تو ان کو بھیجنے والا خدا انہیں بتا دیتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ تو رب نے یہ آیت اتاری، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، بخش دے گا آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ۔ بس صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے تو جان لیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا، انہیں جو اعتراض تھا وہ پتہ چل گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شان نزول کے بغیر آیت کو جب ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ کسی طرف بھی غلط ہو سکتے ہیں، شان نزول ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ آیت کا مصداق معلوم ہو۔ تو یہ آیت اتری، داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ مسلمان مرد اور عورتوں کو جنتوں میں، اور یہ آیت اتری کہ مسلمانوں کو خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور یہ حضرت انس اور قتادہ اور اکرمہ کا قول ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں یہ آیت اس پہلے آیت سے پہل کی ہے جبکہ حضور علیہ السلام کو ان کی مغفرت کی خبر دی گئی۔ لباب التاویل فی معانی التنزیل المعروف تفسیر خازن جلد نمبر 2۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعلمہم نحن نعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو ایک یہ آیت بھی پیش کی جائے گی۔ اب یہاں سے بھی جب بغیر سیاق اور سباق کے یا قرآن کریم کی باقی آیات کو چھوڑ کر بھی ڈائریکٹ اس آیت سے اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو معنی تو یہ بنتا ہے کہ تم بھی نہیں جانتے، تم نہیں جانتے منافقوں کو، ہم جانتے۔ بات ہو رہی ہے منافقوں کی، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، تمہارے آس پاس کے کچھ گنوار منافق ہیں اور کچھ مدینہ والے، ان کی خو ہو گئی ہے نفاق، تو تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اب یہاں پھر معنی کیا ہوگا کہ آپ اپنے علم ذاتی سے نہیں جانتے، عطائی سے ہم جانتے ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کیا کہتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی، آپ پر ان کا حال باوجود آپ کی کمال سمجھ اور سچی مردم شناسی کے مخفی رہ گیا ذاتی علم سے۔ شرح عینی امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری فرماتے حضور علیہ السلام نے جمعے کے دن خطبہ پڑھا، فرمایا اے فلاں نکل جا کیونکہ تو منافق ہے۔ ان میں سے بہت سے آدمیوں کو رسوا کر کے نکال دیا۔ تو اگر منافقوں کو نہیں جانتے تھے تو صحیح بخاری میں یہ روایت کیسے آئی، یعنی آپ نے کیسے اٹھا کر ان کو نکالا۔ پھر دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے منافقین مرد 300 تھے اور عورتیں 170۔ تو صحابہ کرام کو تعداد کا پتہ ہے، نبی علیہ السلام کو نہیں پتہ۔ تو اگر منافقوں کو آپ نہیں جانتے تھے، حضرت حذیفہ جو تھے نا، نبی علیہ السلام نے سارے منافقوں کے نام ان کو بتائے تھے۔ بعد میں صحابہ کرام کبھی کبھی ان سے ملتے تھے تو ان سے پوچھتے ہوتے تھے میرا نام تو بیچ میں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی کبھی ان سے مل کر پوچھتے تھے میرا نام تو نہیں، مسکرا کر ٹال دیتے۔ یہ دیکھیں المعجم الاوسط میں امام طبرانی لائے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ سورہ توبہ 101 کی تفسیر میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں تو نکل جا، تو منافق ہے۔ آپ نے منافقوں کا نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکال دیا اور ان کو رسوا کیا۔ اسی دن کسی کام کی وجہ سے اس وقت تک حضرت عمر مسجد میں نہیں پہنچے تھے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وہ مسجد سے نکل رہے تھے اور وہ حضرت عمر سے چھپ رہے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ حضرت عمر کو حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر سے کہا آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے آج منافقین کو رسوا کر دیا اور ان پر عذاب اول تھا یہ، اور عذاب ثانی عذاب قبر ہوگا۔ سیرت النبویہ میں یہی واقعہ
حافظ عماد الدین ابن کثیر نے نقل کیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 45۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اسی واقعے کو لائے خصائص الکبریٰ میں، دلائل النبوہ میں امام بیہقی لے کر آئے، مسند امام احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 5 حدیث نمبر 22402، طبقات ابن سعد میں یہی واقعہ لے کر آئے۔ جلد نمبر 1 صفحہ 176 انہوں نے یہ بھی لکھا، ثابت البنانی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ منافقین مجتمع ہوئے، انہوں نے آپس میں گفتگو کی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ مجتمع ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اٹھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، میں بھی تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ مگر کوئی نہ اٹھا، کیونکہ اٹھتا تو لوگوں میں پتہ چل جاتا کہ یہ منافق ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اسی طرح فرمایا، پھر آپ نے فرمایا تم لوگ خود اٹھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو ورنہ میں تمہارے نام پکاروں گا۔ بالآخر آپ نے فرمایا فلاں اٹھ جا، فلاں اٹھ جا، فلاں اٹھ جا، اور وہ تمام کے تمام اس طرح ذلیل و خوار ہو کر اٹھے۔ اس کو محدثین نے کثرت سے بیان کیا۔ اسی واقعے کو امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لے کر آئے، اور تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 2 صفحہ 384 پر، اسی طرح تفسیر ابو سعود میں امام محمد بن محمد العمادی لے کر آئے۔ ابن جریر طبری اپنی تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن میں جلد نمبر 11 صفحہ 10 میں اسی واقعے کو لے کر آئے۔ اسی طرح امام بغوی نے تفسیر بغوی میں اس کو بیان کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 332 پر، اور بھی کثرت سے تمام محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ بس میرا خیال ہے اتنا اس معاملے میں کافی ہے، اب اس سے اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ کثرت سے اس پر دلائل ہیں۔ اب یہ آیت سنیے، یہ سورہ کہف میں آیت نمبر 85، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ اب دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم نہیں تھا، ہوتا تو آپ بیان کرتے نا۔ تو توجہ فرمائیے، کیا اس آیت میں نبی علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ مجھے علم نہیں؟ انہوں نے تو بتایا کہ یہ روح جو ہے وہ امر میں سے ہے، اشارہ دے دیا ہے۔ اب اشارہ کیا ہے دیکھیں مفسرین کیا کہتے ہیں۔ تفسیر روح البیان شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ، حضور علیہ السلام معراج کی رات عالم عناصر سے آگے بڑھے، پھر عالم طبیعت سے، پھر عالم ارواح سے، یہاں تک کہ آپ عالم امر تک جا پہنچے۔ یعنی روح جس جگہ کی ہے آپ نے اس جگہ کی نشاندہی بھی کر دی کہ وہاں سے آئی ہے، عالم امر۔ اب اگر کسی کو خیال آئے کہ عالم امر جو ہے یہ اس طرف دھیان نہیں، اس آیت کا نہیں جاتا، امر تو حکم کو بھی کہتے ہیں، تو رب کا حکم ہے، تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، الا لہ الخلق والامر، اس کے لیے خلق ہے اور امر ہے۔ اب یہاں خلق اور واو ہے اور امر ہے، یعنی امر بھی ایسی چیز ہے جو تخلیق کی گئی ہے، بس ثابت ہوا کہ عالم خلق اور عالم امر موجود ہے آیت میں۔ اگر وہاں آپ خلق اور امر کو حکم کے معنی میں لے لیں تو پھر آیت کا معنی نہیں بنا سکیں گے، پھر آیت کا معنی نہیں بنتا۔ دیکھیے جی، تو عالم امر تک جا پہنچے، اور سر کی آنکھ عالم اجسام سے ہے، بس آپ ان تمام چیزوں سے علیحدہ ہو گئے اور رب تعالی کو کل ذات سے دیکھا۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ 100۔
پھر تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا کو پہچانے تو روح کو کیوں نہ پہچانے؟ سب سے زیادہ مشکل کیا چیز ہے؟ اللہ کو جو نظر نہیں آتا ہے اس کو پہچاننا سب سے مشکل ہے، یا روح کو پہچاننا مشکل؟ تو خدا تک کو پہچان گئے تو روح کو کیوں نہیں پہچانیں گے؟ جلد نمبر 7 صفحہ 392۔ پھر اسی طرح تفسیر خازن کہا گیا نبی علیہ السلام کو حقیقت روح معلوم تھی لیکن اس کی خبر نہ دی، کیونکہ یہ خبر نہ دینا آپ کی نبوت کی علامت، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالی علم روح سے خاص ہے۔ پتہ تھا لیکن آپ کو اللہ نے بتایا کہ پوری تفصیل لوگوں کو نہیں بتانی ہے۔ جلد نمبر 3 تفسیر خازن صفحہ 145۔ تفسیر مدارک التنزیل کہا گیا کہ سوال روح کی پیدائش سے متعلق تھا کہ روح مخلوق بھی ہے یا نہیں، تو رب کا فرمان من امر ربی روح کے مخلوق ہونے کی دلیل ہے، لہٰذا یہ جواب ہو گیا۔ تو یہاں سے دلیل نہیں لائی جا سکتی۔ پھر مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مومن عارف یہ ہمت کس طرح کر سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقت روح کے علم کی نفی کرے، حالانکہ رب نے ان کو اپنی ذات اور صفات کا علم دیا، ان پر علوم اولین اور آخرین کے کھول دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے مقابل روح انسانی کی کیا حقیقت ہے؟ وہ تو اس دریا کا ایک قطرہ ہے اور جنگل کا ایک ذرہ ہے۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 40۔ احیاء العلوم امام غزالی، تم یہ گمان نہ کرنا کہ روح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر نہ تھی، کیونکہ جو اپنے کو نہ پہچانے گا وہ اللہ کو کس طرح پہچان سکتا ہے؟ یہ بعید نہیں کہ روح بعض اولیاء اور علماء کو ظاہر ہو، یعنی اولیاء اور علماء کو بھی اس کا پتہ ہے، ظاہر ہے ان کو خود بھی پتہ تھا، تبھی تو انہوں نے اس طرح اتنی بڑی پکی بات کر لی اس طرح۔ احیاء العلوم جلد نمبر 4 صفحہ 112۔ تو یاد رکھیے یہاں سے یہ چیز نہیں نکل سکتی ہے۔ بس آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں یہ 2 آیتیں رہ گئی ہیں، تو ایک تو وہ علوم خمسہ سے متعلق ہے اس کے بارے میں، اور پھر یہ قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 جگہ بیان کیا ہے، یوم الساعہ، تو اس کو بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔